اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو جہاں کہیں بھی ہیں اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ شہید ملت لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور آج ہم جو ہے وہ اس پر ایک مضمون نویسی کریں گے اپنا، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک بریفنگ کریں گے کہ وہ کون تھے، ان کا کیا کردار تھا اور پاکستان میں انہوں نے کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے عظیم ہستی کی۔ شہید ملت قائد ملت لیاقت علی خان کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے پیدا ہوئیں، پاکستان کے لیے زندہ رہیں۔ آپ تعمیر پاکستان کے حوالے سے ملک کے صف اول کا اکابرین میں سے تھے۔ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکریٹری تھے۔ ابتدائی حالات زندگی آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے۔ آپ کرنال کے نواب خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ 1895 یعنی 1895 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب ایران کے مشہور فرما بردار نوشیروں سے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان مشرقی پنجاب اور یو پی میں بہت جاگیروں کا مالک تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے یو پی میں ہی حاصل کی، BA علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا اور وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1921 میں آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی 1921 میں، ٹھیک ہے۔ سیاست میں آمد کا سلسلہ کیسے شروع ہوا آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے۔ جب تعلیم سے فارغ ہو کر آپ نے ہندوستان واپس آ کر سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور 1926 یعنی 1926 میں یو پی میں لیجسلو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1940 میں مرکزی کونسل کے ممبر منتخب ہو کر مسلم لیگ کی نمائندگی سنبھال لی۔ آپ خاموش طبیعت اور محنتی انسان تھے۔ آپ کے دل میں قوم کا بہت گہرا درد تھا۔ مصنوعی بناوٹ اور منافقت سے آپ کو نفرت تھی، اسی لیے قائد اعظم نے آپ کی قابلیت اور فرض شناسی کی قدر کرتے ہوئے آپ کو اپنا سیکریٹری منتخب کیا۔ 1937 یعنی 1937 سے 1947 تک جب پاکستان قیام میں آیا تھا، آپ نے قائد اعظم کے سیکریٹری کے طور پر اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی اور تندہی سے انجام دیے۔ قائد ملت کا خطاب آپ کو کب ملا؟ 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ یوں ایک نہایت اہم اور بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آن پڑی۔ آپ نے اپنی قابلیت، تدبر اور سیاسی سوجھ بوجھ کا پورا ثبوت دیا۔ بین الاقوامی برادری میں بھی آپ نے پاکستان کا نام بلند کیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد تو آپ پر بہت ہی زیادہ ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں۔ آپ نے ہر مشکل وقت کا مقابلہ نہایت مدبرانہ اور تحمل مزاجی سے کیا۔ آپ نے اپنی قوت فیصلہ، خود اعتمادی اور نظم و ضبط کی بدولت عوام کا اعتماد حاصل کر لیا۔ آپ کی عظیم خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ان کا انٹرو۔ اس میں ہم نے جو ہے پہلے ان کی ابتدائی زندگی کے حالات لکھے، پھر سیاست میں آمد لکھی، پھر قائد ملت کا خطاب کہ ان کو کب دیا گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے لیاقت تو نہر و معاہدہ، یعنی جو نہر تھی اس کا معاہدہ کب طے پایا تھا۔ آپ کے سکے کی قیمت میں کمی کے فیصلے کو بہت سراہا گیا اور پاکستان کی اقتصادیت پر اس فیصلے کا بہت اچھا اثر پڑا۔ آپ نے امریکہ کا دورہ کیا اور وزرائے اعظم کی کانفرنس میں شامل ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کروایا۔ جب بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر فوجیں جمع کی تو آپ نے بھارت کو مکہ دکھا کر اپنی قوم کو متحد ہونے کی تلقین کی اور بھارت کو کہا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، تمہارا مقابلہ پوری قوت اور جوان مردی سے کر سکتے ہیں۔
یہ آپ کی ہی قابلیت اور آپ کے حسن نظر کا نتیجہ تھا کہ لیاقت نہر و معاہدہ طے پا گیا، جس نے دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا۔ لاسٹ ہے شہید ملت۔ اچھا، اب شہید ملت کیا تھا؟ مسلمانان عالم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی سلسلے میں 16 اکتوبر 1951 یعنی 1951 کو آپ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک اہم تقریر کرنے والے تھے۔ آپ ابھی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ لوگوں میں سے کسی نے آپ پر فائرنگ کر دی اور کئی گولیاں آپ کے سینے میں لگیں، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ کے لیے قوم کو چھوڑ گئے۔ اسی لیے آپ کو شہید ملت کہہ کر یاد کرتی ہے قوم۔ آپ کو پاکستان سے اس قدر محبت تھی کہ بوقت شہادت بھی آپ کی زبان پر جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو لیاقت علی خان تھے انہیں شہید ملت کا خطاب دیا گیا تھا۔ تو امید کرتی ہوں میری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہوں گی۔ اگر ویڈیوز پسند آیا کریں تو اس کو لائک کر دیا کریں، چینل پر اگر نیو آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔